انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے، نماز استسقاء پڑھانے لگے۔ جب بارش نہ ہو رہی ہو تو اس وقت جو نماز بارش کی دعا کے لیے پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، بارش طلب کرنے کی نماز۔ تو حضور نماز استسقاء پڑھانے لگے تو حضور ہاتھ آگے بڑھا لیا، بخاری کی روایت ہے، باقی کتب حدیث میں ہاتھ آگے بڑھا لیا، پھر حضور نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو چونکہ الگ سے نماز تھی تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کوئی نماز کا حصہ ہے یوں ہاتھ آگے بڑھانا اور ہاتھ پیچھے کرنا؟ فرمایا نہیں ایسا نہیں ہے۔ تو پھر آپ نے کیوں کیا؟ کہا وہ اصل جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا اور میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا، اور اگر میں توڑ لیتا تم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا۔ پھر میں نے نہیں توڑا، میں نے کہا چلو قیامت کے دن ہی سے۔ کھڑے کہاں ہیں حضور؟ مدینہ المنورہ میں۔ ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں، اور جنت کی کھجور پر لٹکتے ہوئے خوشے تک۔ اللہ اکبر! اور جنت کی جو کھجوروں کا قد ہے وہ 500 سال کی اونچائی ہے۔ اللہ اکبر! وہاں لٹکتے ہوئے خوشے تک مدینے میں کھڑے ہو کے حضور کا ہاتھ پہنچا۔ حضور نے پھر کھینچ لیا کہ نہیں، کل قیامت کو ہی صحیح، میں ہاتھ اٹھائے تو اس گلوب تک ہاتھ نہیں پہنچتا، اگر میرا پہنچتا تو ضرور لگا لیتا۔ جو اس گلوب کی شکل مدینہ المنورہ مسجد نبوی کے اندر لگے ہوئے گلوبوں سے ملی ہوئی ہے، اس کی شکل تو جڑی ہوئی ہے نا، تو میں چلو اس کو چھو لیتا، لیکن میرا ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچتا، میرا ہاتھ 3 فٹ جاتا ہے، لیکن نظر میری پہنچ رہی ہے، نظر تو اس فانوس پر بھی پہنچ رہی ہے، نظر تو آسمان کے ستاروں اور سورج اور چاند تک بھی پہنچ رہی ہے، تیسرے آسمان کے ٹمٹماتے ستارے بھی دیکھ لیتا ہوں۔ تو میرا ہاتھ 3 فٹ تک جاتا ہے، نظر تیسرے آسمان تک جاتی ہے، اور جس کا ہاتھ سدرہ تک جاتا ہے اور جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ انی ارا ما لا ترون و اسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ کبھی بھی پیغمبروں کے حواس کو اپنے حواس پہ قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی کہے یہ تو امام حلوی نے لکھا ہے، چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، قرآن پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا لشکر آ رہا ہے اور چیونٹی نے 3 فرسخ دور سے، 9 میل دور سے، کوئی 15-16 کلومیٹر دور سے، جتنا یہاں سے وزیر آباد لگا لیجیے، اتنی دور سے چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کہا جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر تمہیں کہیں کچل نہ ڈالے۔ تو اس لیے کہ ان کی توجہ نہیں ہوگی، وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہے ہوگے، اور نیچے آ کے تم ماری جاؤ گی، کچلی جاؤ گی، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ بات چیونٹی نے اپنی ہم جولیوں سے کی۔ حضرت سلیمان 16 کلومیٹر 15 کلومیٹر دور سے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، قرآن نے کہا تو حضرت سلیمان چیونٹی کی اس بات کو سن کے مسکرانے لگے۔ حالانکہ یہ تیوریات کے ماہرین کہتے ہیں چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی۔ چیونٹی آپ نے دیکھی کتنی ہوتی ہے، کیا زبان ہوگی، کیا اس کے دانت ہوں گے، تو چیونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، تو پھر بات کیسے کرتی ہے؟ اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بدن کے، اور جو سر والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، مہین سے 2 بال ہوتے ہیں، اور جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے ان بالوں کو آپس میں ملا کے ٹکراتی ہے، تو وہ ٹکر سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے وہ میسج کنوے کرتی ہے۔ پیغمبر کی شان یہ ہے کہ وہ 16-17 کلومیٹر دور سے چیونٹی کے 2 بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ بھی جانتا ہے، سنتا ہے، اور جو اس سے مفہوم نکلتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے۔ یہ میں نہیں یہ کہہ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا۔ اللہ اکبر! یہ پیغمبر کی شان ہے کہ وہ 3 فرسخ دور سے چیونٹی کے بالوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو سنتا بھی ہے اور اس مفہوم کو سمجھتا بھی ہے۔ اللہ اکبر! اور میں کس پیغمبر کی بات کر رہا ہوں؟ جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے پیغمبر کے پیچھے کھڑا تھا۔ میں اس مقتدی کی بات سنا رہا ہوں، مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمال۔